کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ تم ہرگز اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ محترم حضرات، جب تک علماء مخلص نہیں ہوں گے، مرد حضرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، فقد قال اللہ تبارک وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے بگڑا ہوا معاشرہ اور اس کی اصلاح۔ آج جس طرف بھی نگاہ دوڑائیے آپ کو فتنے اور بے دینی نظر آئے گی، جس میدان میں بھی قدم رکھیں گے فساد اور بگاڑ نظر آئے گا، حتیٰ کہ وہ میدان بھی جو دین کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں بے رنگ اور بے نور نظر آتے ہیں۔ ہر آدمی جھوٹ بولتا، دھوکے دیتا، فریب کرتا نظر آتا ہے۔ کہیں چغل خوری اور غیبت کی محفل ہے تو کہیں شادی میں فضول خرچی کے شامیانے ہیں، کہیں اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے دیوانے ہیں، کہیں حسن پرستی اور نفس پرستی ہے تو کہیں اخلاق کی گراوٹ اور اجڑی بستی ہے، کہیں ظلم و عداوت کی سازشیں ہیں تو کہیں نفرتوں کا عروج و بام ہے، کہیں بے حیائی بے شرمی کا بازار گرم ہے، کہیں بے حیائی بے شرمی کا بازار گرم ہے تو کہیں زناکاری کے اڈے قائم ہیں، اور ان سب ضلالت و گمراہی کی وجہ اللہ کے دین سے دوری ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ترک کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ تم ہرگز اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ محترم حضرات، جب تک علماء مخلص نہیں ہوں گے، مرد حضرات نیتوں کو پاک نہیں کریں گے، عورتیں خدمتگار نہیں بنیں گے، بڑے چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، چور اپنی چوری سے، زانی زنا سے، شرابی شراب سے، جواری جوے سے اور سود لینے دینے والے سود سے باز نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ایک معاشرہ تیار نہیں کر سکتے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک دوسرے کے معاون بنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس شعر پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں ابو جندل، انہوں نے 70 روپے اس کو مرحمت فرمائے۔ ایک بھائی معاویہ، انہوں نے 50 روپے عطا فرمائے۔ ان کے ماموں کے لڑکے ہیں ایک محمد، انہوں نے بھی 200 روپے عطا فرمائے، اور ان کے سگے بھائی ہیں احمد، انہوں نے 200 عطا فرمائے، اور کے جو مامان ہیں ہمارے لیے بھی جو ہے وہ قابل رشک ہے اور قابل عزت بھی ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد سیف اللہ صاحب ہیں،
کہ انہوں نے جو اس کے ماموں جان ہے 200 روپے مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام یہ انعامات کو قبول فرمائے. اللہ اس بچی کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس کو ایک قابل اور ایک بہترین دین کا داعی بنائے. آمین ثم آمین. اب میں اپنی اس محفل میں ایک نیا رنگ بھرنے کے لیے، ایک نئی روح بیدار کرنے کے لیے اسی مدرسے کے ایک بہت ہی موقر اور معزز استاد محترم جناب ماسٹر محمد حیدر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آ کر نعت النبی بنائے اور ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائے. جناب ماسٹر محمد حیدر صاحب، ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے. ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے. تم بلندی پر رہو، یہی دل کی آواز ہے. ماسٹر محمد حیدر صاحب تشریف لے کر آئے. اور ایک اعلان یہ ہے، ہمارے جو بھائی محمد شہزاد